عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے سے اسی قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ کے تحت موضوع رکھے ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ خالق نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اس موضوع کے تحت تیسرا مرحلہ ہے۔ ان دو لفظوں تو بعد، ان دو فکریاں تو بعد اسی اس موضوع میں انجام دے رہے ہیں۔ پہلی گل تو یہ کہ تقاضا اطاعت خالق کر رہے ہیں کہ جڑی اطاعت کرے گا رسول دی وہ اللہ دی اطاعت کرے۔ اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا، اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا۔ جڑا محبت کرے گا وہ اطاعت کرے گا، اور جڑا محبت کرے گا وہ پسند کرتا ہے کہ میں کسی کمال نال محبت کروں، زوال نال محبت نہیں ہوتی۔ اس واسطے میں پہلی تقریر عرض کیتا سی کہ حضور دی بشری کمال پڑھے جناب دے سامنے، اور کچھ یاد ہوئے گا جناب نے کہ بشریت بھی نبی کمال تھے۔ پھر کل میں عرض کیتا کہ بشریت سب تو پہلا نسب ہے۔ کل میں کمال نسبی جناب دے سامنے بیان کیتا کہ حضور نسب بھی کمال تھے۔ میرے محترم سامعین، آج مرحلہ ہے کہ جس ویلے اسی انسان ہاں، ساڈا بھی کوئی نسب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت بلند نسب نہ ہوئے، سادات کا نسب بلند ہے، انہاں جیسا تو ساڈا نسب نہیں، لیکن ایک عام بندہ سوچ سکتا ہے کہ اسی بھی تو نسب رکھنے ہاں، یہ بھی نسب رکھتے ہیں، اسی بھی نسب رکھنے ہاں، حضور دا بھی ایک نسب ہے۔ یہ کدھر شک نہ پی جائے کسی نسب والے نے کہ اسی بھی نسب رکھنے ہاں، اور پیغمبر بھی ایک نسب رکھتا ہے۔ کدھر نسب کے معاملے اسی ایک جیسے تو نہیں، اسی بھی ایک نسب رکھنے ہاں، پیغمبر بھی ایک نسب رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس نسب دی برابری تے بندے اپنا دین خراب کیتا ہے۔ اگر ساڈا نسب انہاں دے نسب جیسا ہوندا تو سانو اطاعت دا حکم نہ ہو۔ خالق نے سانو حکم دیتا ہے کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ گل پہلے بندے طے کر لین کہ بندے اپنی ذات تے غور کرن۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پہلے بندے یہ طے کرن کہ میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں یا ان سے ہوں جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پہلے تو بندہ طے کرے کہ اسی کہڑے لوگ ہیں، اسی وہ لوگ ہیں قبلہ جڑے اطاعت کر رہے ہیں، اور اطاعت وچ ہی ساری نجات ہے۔ میرے محترم سامعین، میں اج طہارت نسبی پڑھنا چاہنا حضور دی، کہ حضور دے نسب دی طہارت کی ہے، اور ساڈا نسب کی ہے، اور ساڈے نسب نو اطاعت دی کتنی ضرورت ہے۔ پہلی آیت مجیدہ میں جڑی طہارت کس کمال تے، پہلے پڑھیا بشریت کس کمال تے، کل پڑھیا نسب کس کمال تے، اور آج پڑھ رہے ہیں کہ طہارت کس کمال تے۔ سورہ مبارکہ جناب مائدہ دی ایک آیت مجیدہ آج دی ابتدا کر رہے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کل میرے حبیب نے بندوں سے کہہ دیں لا یستوی الخبیث ولا الطیب، ان سے ذرا بات کر کہ کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ ان سے ضرور بات کر، کل ان سے کہہ دے کہ کبھی بھی۔ بہت شکریہ۔ اور پھر خالق فرماتا ہے سنو وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، تمہیں تو جو خبیث کی کثرت ہے یعنی پلیدی کی کثرت ہے وہ مرعوب کرے گی، تمہیں اچھی لگے گی۔ جب بہت زیادہ پلیدی اکٹھی ہوگی تو تمہیں وہ بھی اچھی لگنے لگے گی کہ اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، جتنی بھی کثرت پلیدی کی ہو جائے نا وہ ایک پاک کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی کثرت پلیدی کی ہو جائے
وہ ایک بھی پاکیزہ کی برابری نہیں کر سکنا. کہیں بہت زیادہ پلید اکٹھے ہو کے تمہیں مرعوب کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ پاک ایک بھی ہو تو کثرت پلید سے گھبرانے والا نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے. اگے کمال دی گل ہے، خالق فرماندے اور سنو، یا اول الباب لعلکم تفلحون. یہ بات ہم صرف ان سے کر رہے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، عقل والوں سے ہماری بات ہے اور وہی کامیاب لوگ ہیں. میرے عزیز دوستو، جتنی بھی کثرت پلیدی دی ہو جائے، وہ جدوں خوف کھائے گی پاک تو کھائے گی. ہن پتہ لگا ہے کروڑ بندے کولوں بیعت لے کے یزید مطمئن نہیں سی، انہوں جڑا پاک کھٹکدا سی نا، دا نام حسین ابن علی. ہاں بہت شکریہ. جتنے لوگوں کولوں بھی وہ بیعت لے چکا سی، اتنی کثرت بھی مطمئن نہیں تھی. مطمئن صرف وہ تھا جو طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا. اور جناب علی، میں اس گل واضح کرنے واسطے دو چیزاں پیش کروں گا. ایک ہے طہارت وجودی، ایک ہے طہارت نفسی. طہارت وجودی یہ کہ اس وجود دا پاک ہونا، طہارت نفسی یہ کہ بندے دا باطن پاک ہونا. کئی باری بندے دا وجود پاک ہوتا ہے، باطن پاک نہیں. مومن دا وجود پاک ہوتا ہے تو باطن بھی پاک ہوتا ہے. منافق دا ظاہر پاک ہو سکتا ہے، وہ دا باطن ناپاک ہوتا ہے. ایک ہے طہارت وجودی، ایک ہے طہارت نفسی. میں ادھی تقریر کراں گا طہارت وجودی تے ادھا حصہ دیاں گا طہارت نفسی. جس کا توجہ نہ سماعت فرما رہے ہو ذرا لطف رہے گا. یہ طہارت وجودی، طہارت نفسی یعنی ظاہر دا بھی پاک ہونا اور باطن دا بھی پاک ہونا. طہارت وجودی کردہ ہے تو میرا نبی، طہارت نفسی کردہ ہے تو میرا نبی. نفسوں کو پاک بھی نبی کرتا ہے اور وجود کو طہارت کے طریقے بھی نبی بتاتا ہے. یہ دونوں کام کر ہو سکتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو. وہ دے واسطے طاہر القادری صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں نے آج ہی یاد آیا، آج میں تقریر چاکھیا، آج دوبارہ عرض کر دینا. طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مرتبہ ایسا نہیں جو مصطفیٰ کو نہیں ملا. حضور ختمی مرتبت ہیں، یعنی ہر مرتبہ رسول کی جوتی سے ٹکراتا ہے تو مرتبہ بنتا ہے. جی میں علم ایک مرتبہ ہے، اتھے بھی نبی فائز نے، نبی جیسا عالم کوئی نہیں. طہارت ایک مرتبہ ہے، نبی جیسا طاہر کوئی نہیں. ہاں ہر معاملے چ نبی کو مرتبہ ہے. وہ فرماتے ہیں شہادت بھی ایک مرتبہ ہے، شہادت بھی یہ مرتبہ ہے. اللہ ایسا مرتبہ ہی نہیں رہن دیتا جڑا نبی تک نہ پہنچے. وہ فرماتے ہیں نبی کو اللہ یہ مرتبہ دینا چاہتا تھا شہادت کا، لیکن قتل ہونے نہیں دیتا تھا. تلواروں کے درمیان سے نبی گزرتے تھے، اللہ قتل نہیں ہونے دیتا. تیروں کے درمیان سے محمد گزرتے تھے، اللہ قتل نہیں ہونے دیتا تھا. ایک ہوتی ہے شہادت جہری، ایک شہادت سری. شہادت سری ہوتی ہے زہر سے، شہادت جہری ہوتی ہے تلوار یا تیر سے. تلواروں میں نبی آئے تو اللہ نے قتل نہ ہونے دیا. جب زہر دیا گیا، فرماتے ہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضور کو قتل نہ ہونے دیا. وہ دا فلسفہ طاہر القادری صاحب بیان کر دیں. میں ساریاں گلنا قادری صاحب دیا نہیں کرنیاں، حسینی نے بھی کوئی گل تواڈے نال کرنی تو ضرور، وہ میں آخر پہ کراں گا. پہلے بابا جی سرکار بیٹھے نے، قادری صاحب دی میں گل کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو قتل ہونے سے بچاتا رہا. کیوں بچاتا رہا؟ وہ فرماتے ہیں اصل میں نئے نئے مسلمان تھے، وہ نبی کو قتل برداشت ہی نہیں کر سکتے. نئے نئے مسلمان تھے، وہ نبی کا قتل برداشت نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ آگے ایک جملہ لکھا نے، فرماتے ہیں جو لوگ نبی کے قتل کی خبر سن کر میدان چھوڑ دیتے ہیں، وہ نبی کو قتل ہوتا دیکھ کر ہو سکتا ہے اسلام کو ہی چھوڑ جاتے ہیں. لہٰذا اللہ نے حضور کو قتل ہونے سے بچا دیا، لیکن مرتبہ دینا چاہتا تھا. کون سا؟ شہادت کا. ایتھے انہوں گل کر رہے ہیں طہارت باطنی، طہارت ظاہری. وہ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے نفسی طہارت، دوسری ہوتی ہے ظاہری طہارت، وجودی طہارت. وہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے دو شہزادوں کو چنا.
اور حکم دیا کہ یہی اپنے نانا کی جگہ پہ شہادت دیں گے. شہادت یہ دیں گے مرتبہ حضور کو مل جائے. شہادت یہ دیں گے اور مرتبہ حضور کو ملے گا. شہادت جہری حسین دیں گے, شہادت سری حسن دیں گے. زہر والی شہادت حسن کے ذمے, تلوار والی شہادت شبیر کے ذمے. اللہ نے فرمایا یہ دونوں بچوں کی شہادت نانا کی شہادت ہوگی. اگے قادری صاحب فرماتے ہیں کوئی یہ مت سوچے کہ کسی اور کے بچوں کی یہ ذمہ داری کیوں نہ دی گئی, کسی اور کے بیٹے کیوں نہ چنے گئے. یہ تار القادری صاحب نو کتوں خیال آیا کسی اور دا؟ وہ میں دسنا, ٹی وی تے تسی چیک کرو, جتھے بندے اہل بیت دی گل کرن گے اوتھے ہی کوئی نہ کوئی عالم دین سوڑا پہ جائے گا کہ میں نو موقع دیو میں بھی کسی اور شخصیت دی گل کراں. جدوں اہل بیت دی گل کرو گے ضرور جلدی ہوئے گی کہ میں نو ٹائم دیو تاکہ میں کسی اور شخصیت دی گل کراں. کتے اہل بیت اگے نہ ٹر جان, کتے اہل بیت اتنے نہ آ جان, کتے اہل بیت بلند نہ ہو جان. ایک گل تینوں دساں, تیری پریشانی رہنی ہے تے پریشان ہی دنیا نے فوت ہو جانا ہے کہ کسے طریقے بندیاں نو رلا رلا کے اہل بیت دے برابر کریے. قیامت آ سکتی ہے, درود پڑھنے والے اور رہیں گے, جن کے پر پڑھا جا رہا ہے وہ اور. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جنہ درود پڑھنا ہے وہ ہو رہیں گے, جنہ اتے درود ہے وہ ہو رہے ہیں. وہ تر قادری صاحب نے محسوس کیتا کہ بندے کتنے محسوس ہی نہ کر جان کہ صرف علی دے بیٹے نو یہ حق ہے کہ نبی دی جاتے شہادت دین. قادری صاحب نے اپنے بندے نو مطمئن کیتا پر کمال انداز نال. تسی میرے اپنے ہو, میں بھی تو تانوں مطمئن کرنا نا اپنے انداز نال. پہلے قادری صاحب دی گل سنو. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی یہ مت سوچے کہ علی ہی کے بیٹوں کو کیوں چنا گیا کہ وہ پیغمبر کی جگہ پہ شہادت دیں. قلم توڑ دیتا ہے. فرماتے ہیں دراصل محمد اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو, کیا بات ہے, اور جس کا باطن بھی پاک ہو. اس کی جگہ پہ شہادت بھی تو وہی دے سکتا تھا جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو, جس کا باطن بھی رسول جیسا. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. اے قادری صاحب دی گل سن لی, مہربانی بھائی, سبحان اللہ. قادری صاحب دی گل سن لی کہ نبی کی جگہ پر شہادت وہی دے سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا تھا. بولو یار, باطن بھی نبی جیسا. ایک قادری صاحب ہوں حسینی, ہوں میں بھی گل کرنا. بندو اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پیغمبر اعظم کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے, جگہ پہ ان کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو, جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو, تو ہم پہ ناراض نہ ہونا. قرآن کی قسم تم نے یہ بات شہادت تک رکھی ہے نا. ہم محمد کے بعد نبی کی جگہ پہ ہادی بھی اسے مانتے ہیں جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو, جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو. سبحان اللہ. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے ہادی بھی انہیں مانا ہے. اگر شہادت کے لیے ظاہراً اور باطناً نبی جیسا ہونا ضروری ہے تو پھر ہدایت کے لیے بھی ظاہراً اور باطناً پیغمبر جیسا ہونا ضروری ہے. تے اگلی گل یہ کہ جڑی ساڈی صورتحال ہے انہوں میں بہت اچھے طریقے نال واضح کرنا. سورہ مبارکہ فرقان دی ایک آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, طہارت پڑھ رہے ہیں ذرا توجہ رکھنا. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں طہارت دی جائے. ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کیا جائے. یہ مطلب ہے آسمان تو پانی اترے ہے, آسمان تو یہ اتنے نازل کرنے والی گل اللہ فرما رہی ہے کہ اساں اتوں بھیجیا ہے, اتوں بھیجیا ہے. جڑا بندیاں نو پاک کرتا ہے وہ پانی ہے. ویسے پانی چشمیاں چوں بھی نکلتا ہے, اللہ نے ویسے اس پانی کی گل کی ہے جڑا نازل ہوتا ہے. جی مہربانی. پانی ویسے چشمے چوں بھی نکلتا ہے, تھلے ہوئی زمین چوں بھی پانی بڑا آ رہا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں طہارت دی جائے. یہ مطلب ہے پانی پاک کرتا ہے. پاک وہ کر سکتا ہے جڑا پہلے آپ پاک ہو, جڑا پہلے آپ پاک ہو وہی پاک کرے گا. یہ مطلب پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی. دودھ طاہر ہے, مطہر نہیں.
دودھ طاہر ہے، پیتا جا سکتا ہے، دودھ نال وضو نہیں ہوندا۔ تھوڑے بندے بولتے ہیں پہ کی گل تو نہیں پتا، دودھ نال وضو نہیں ہوتا، دودھ نال غسل نہیں ہوندا۔ حالانکہ دودھ قیمتی ہے نا، پانی تو قیمتی ہے، آخر دودھ تمہیں پتہ ہے 100 سوا 100 150 تک کلو چلا جاتا کئی باری، تے پانی تو اتوں لب جاتا تھوڑے کو۔ نہر دے پانی نال بھی غسل ہو سکتا ہے، صوبے دے پانی چ غسل ہو سکتا ہے، دریا دے پانی چ غسل ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے پانی پھر طاہر بھی ہے تے مطہر بھی ہے، مہنگا ہوئے وکدا بھی ہوئے لیکن طاہر ہے، مطہر نہیں۔ مہنگا بکے یا سستا بکے، طاہر ہے مطہر نہیں۔ پانی طاہر بھی ہے، پانی مطہر بھی ہے۔ میں کیا اللہ یہ پانی بھیجا کدے واسطے؟ فرمایا پاک کرنے واسطے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تے جنہاں غسل کرتے ہیں فرمایا تینوں بھی دسنا وہ کی؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے بشر کو پانی سے خلق کیا۔ کیا بات ہے، بشر کو اللہ نے پانی سے خلق کیا۔ اچھا خلق بھی پانی سے کیا اور پاک بھی پانی کرتا ہے۔ جڑے پانی نال خلق ہوئے نے وہ تے بولو، تے جڑے درختاں نال لگے سن وہ چپ کر کے بہو۔ میں قرآن اتھوں کر کے پڑھن لگا سارا چاکا تہاڈا کھل گیا۔ قرآن میری بیٹی بھی پڑھتی ہے، میری بھین بھی پڑھتی ہے، میری اماں بھی پڑھتی۔ حادی ہوندا ہی ہوے جنوں بھیناں بھی جہدے کول ٹر جان، بھرا بھی جہدے کول ٹر، ماں بھی چلی جائے، بیٹا بھی چلا جائے اور پورے اعتماد نہ جائے، کانفیڈنس نہ جائے۔ اے قرآن ہے، میں کہ اللہ سانو کیسے پانی نال خلق کیتے؟ اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے تجھے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا، ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ ایک قرآن ہے جڑا بندہ سمجھتا ہے کہ محرمہ دا دن ہے تو کیڑی گل شروع کر دیتی ہے، جے محرم وچ قرآن بھی نہیں پڑھنا تے کیڑی کتاب پڑھنی ہے؟ اے تے وہ کتاب ہے جنوں شبیر نے کٹے سار نال پڑھیا ہے۔ مجلس حسین وچ سب تو زیادہ قرآن ہی پڑھیا جائے گا نا۔ پردے دار بیٹھے نے، میری اماں قرآن پڑھے، میری بیٹی قرآن پڑھے، میری بہن قرآن پڑھے، پڑھے ضرور پڑھے، سید زادی پڑھے، امت دی بیٹی پڑھے قرآن۔ میں کیا اللہ تو پہلے سانو اس قطرے نال بنایا، سان تے بس سچ گل نہیں، تو ہی وہ دے نال بنایا ہے جنوں تو آپ آکھیا ہے ملا جلا قطرہ، اور پانی سے پیدا کیا، اور پانی بھی ناپاک پانی سے پیدا کیا۔ چلو جی تو پیدا وہ دے نال کر ہی لیا سی تے قرآن چ ضرور لکھنا سی۔ ہوں جدوں تک قرآن پڑھیا جائے گا ادوں تک پتہ لگے گا اسی کادے نال بنے ہاں، اسی کادے نال بنے ہاں، اسی کادے نال بنے ہاں۔ یہ کوئی ضروری سی؟ اللہ فرماتا ہے جتنا یہ تکبر کرتے ہیں بتاؤں نا تمہاری حقیقت کیا ہے؟ صدقے جاؤ، آباد رہو جناب۔ جتنا یہ بندہ تکبر کرتا ہے کیوں نہ اس کی حقیقت کی خبر دوں کہ تو ایک ملے جلے پانی کے، بسم اللہ جی بہت شکریہ کہ تو ایک ملے جلے پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا جو پیدا کیا گیا ہے جس سے وہ بھی پانی، اور جو پاک کرنے کے لیے اترا وہ بھی پانی۔ ہون سواد آن لگا جی، وہ پانی جس سے ہم پیدا ہوئے، کپڑے پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی، اتنا پلید پانی، اور اسی کو پاک کرتا ہے اس کا بھیجا ہوا پانی۔ ہون لطف آئے نا، میں نا یہ بھی پانی وہ بھی پانی۔ بابا جی قرآن چ لفظ اس کے لیے بھی ماں، اس کے لیے بھی ماں، ہم نے تجھے پانی سے پیدا کیا۔ اچھا اور ایک پانی کو بھیجا جو اس ناپاک پانی کو پاک کرے، جو پلید ہے وہ بھی پانی، اور جو پاک کرتا ہے وہ بھی پانی۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس، جب دونوں ماں ہیں دونوں پانی ہیں برابر ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی بندہ طے کرے کیا یہ دونوں راضی ہو گئے؟ راضی آباد رہو، یہ حق سی یار۔ جو پاک ہوتا ہے وہ بھی پانی، جو پاک کرتا ہے وہ بھی پانی۔ کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہیں؟ کی میں پڑھی ہے پہلے ہے، کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ پاک ہونے والا پانی اور ہے، پاک کرنے والا پانی اور ہے۔ وہ بھی ماں، وہ بھی ماں، اس کا ترجمہ بھی پانی، اس کا ترجمہ بھی پانی۔
یہاں تو تو نہیں کہتا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ کبھی تو زندگی میں نہیں کہتا کہ یہ دونوں پانی ہی ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو جانتا ہے یہ پانی اور ہے، وہ پانی اور ہے، یہ پاک ہونے آیا ہے، وہ پاک کرنے آیا ہے۔ اے بشرو، اگر کہیں تمہیں اللہ کہے نا قل انما انا بشر مثلکم، ان بشروں سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو خبردار ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ جس طرح وہ پانی اور ہے، یہ پانی اور ہے، یہ بشر اور ہے، وہ بشر اور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک ہونے والے بشر اور ہیں، حضرات اہم اعلان سنیے۔ جو بندے ان کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کے جن پہ اللہ درود پڑھے، جن پر ملائکہ درود پڑھیں اور جن پر پوری کائنات کے مومنین درود پڑھیں، اگر ان لوگوں کو بشریت کی نظر سے دیکھ کے زندگی میں اپنے جیسا کہنے کی کوشش کرے تو وہ قرآن کا منکر بھی ہے، قرآن سے دور بھی ہے، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کی بشریت آل محمد کی اور ہماری بشریت میں اتنا ہی فرق ہے جس طرح پانی کے اس قطرے میں اور آنے والے پانی میں فرق ہے۔ کیا بات ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ قطرہ پاک نہیں ہوتا جب تک وہ پانی نہ آئے، یہ بشر پاک نہیں ہوتا جب تک یہ بشر نہ آئے۔ دریا سے نہاؤ تو پاک ہو جاؤ، یا نہر سے نہاؤ تو پاک ہو جاؤ۔ علی حق ہے، علی سچ ہے، جڑا نعرہ نمرازی ادھر نقطہ تے شک نہیں، پک ہے دونوں بلند کر کے نعرہ میرے مہربانوں، اے دریائے چ کتا رڑدا ہوندا ہوے نا تے گھبرانا نہیں، تساں غسل کرنا تے کر لو، کیونکہ دریا طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔ کسی بڑے عالم کو مسئلہ پوچھ لینا، کتا رڑدا آوے تے دریا پھر ناپاک ہو جاندا؟ ہوندا نہیں۔ کتا اتھے رڑدا ہوے تے بندہ منہ چ پانی پاندا؟ دل تے نہیں کردا، لیکن پا لو بشک پا کے۔ پوچھیا میں علماء کو، میں کہ کتا وچ رڑدا جاندا ہوے، تردا جاندا ہوے، وچ کروڑیاں کردا ہوے، کی پتا جی پانی پیندا بھی ہے، باہر بھی کر سکتا، کوئی کروڑی کر سکتا، یہ کتا جا رہے ہیں دریا دے تے پانی تے پاک کردا ہے، میں غسل کرنا ہے، میں وضو کرنا ہے، کیا بات ہے؟ میں ایک عالم دین کو پوچھا، میں قبلہ غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، تو وچ بھجا جاندا ہے یا تردا جاندا ہے تے کی بنے گا؟ فرمایا تسی غسل کرو، تسی وضو پانی کر سکتے ہو۔ میں کہ کیوں؟ انہیں ایک سوال کیتا بڑا خوبصورت، انہوں نے فرمایا یہ بات سوچ پہلے کہ اتنا بڑیا دریا اور ایک کتا جا رہا ہے، تو بتا دریا کی طہارت زیادہ ہے یا کتے کی پلیدی زیادہ؟ واہ واہ، آباد رہو جناب، راضی ہیں جی، مولا تو مجھے سائے خیر دے۔ میں کہا جی یہ ممکن نہیں بھی وہ پلیدی زیادہ ہوئے، کہنے لگے اس کی پلیدی پہ دریا کی طہارت حاوی ہے، اس کی پلیدی پہ دریا کی طہارت حاوی ہے، دریا کی طہارت پر اتنے چھوٹے کتے کی پلیدی حاوی نہیں آتی، اس لیے کثرت ہے طہارت کی، کثرت ہے طہارت کی، وہ قلت میں ہے، تھوڑی پلیدی ہے، یہ کوئی اثر نہیں رکھتی، کوئی اثر نہیں رکھتی۔ ہون میں نے سمجھ آئے گی کہ اے روڑا کیے، اللہ فرماتا ہے مارا جل بحرین، ہم نے دو دریا بہائے، میں سمجھدارہ نہ لگا کر رہے، ہم نے دو دریا بہائے، یلتقیان جو ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں، ایک دریا ہے دوسرا دریا ہے، وہ آ کے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ دنیا تے جتنے دریا نے وہ جدوں آپس وچ لگدے نے تے اگوں دو نہیں رہندے، اگوں ایک ہو جاندے۔ اللہ فرماتا وہ لگ رہے ہیں لیکن بینہما برزخن، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، اس پردے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر
तजावुज़ नहीं करते, एक दूसरे पर अपनी अहमियत को ज़ाहिर नहीं करते, एक दूसरे से बुलंदी का अजहार नहीं करते। दरमियान में एक पर्दा है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। हमने दो दरिया बहाए, दरियाए तहारत, दरिया पाक करता है, पाक होता भी है, पाक करता भी है। दरमियान में एक पर्दा है जिससे ये दरिया भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। ये पर्दा रुकावट नहीं, लग वो रहे हैं लेकिन फिर भी एक एक है, दूसरा दूसरा है। यखरुजु मिनहुम लुलु वल मरजान, उनसे मोती भी आते हैं, मरजान भी आते हैं। ये सूरह रहमान चल्ला फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। ये दो दरिया ने पाक करने वास्ते अल्लाह ने पानी पैदा किया है, पानी पाक करता है क्योंकि आप पाक होंदा है। अल्लाह फरमाता है दो दरिया ने, किसे आख्या मिठे पानी का दरिया, किसे आख्या खारे पानी का दरिया, किसे आख्या कौड़े पानी का दरिया। उस बंदे की जुत्ती लब्बां ते सिर ते बन लवां जिस सीधा आके मेरे सादिक इमाम को पूछा ये दरिया कौन है। हाय हाय, जो लग भी रहे हैं, जुदा भी नहीं होते, फिर भी अलग अलग हैसियत रखते हैं। और मोती क्या है और मरजान क्या है। तफसीर नूर सकलैन मेरे 6वें इमाम को जेडे बंदे आके पूछे, ओदा नाम यहया बिन अत्तार है। उस क्या ए इमाम, ए इब्ने इमाम, ये तो फरमाइए ये दो दरिया कौन से हैं जिनको लोग कभी मीठे कहते हैं, कभी खारी कहते हैं, कभी कड़वे कहते हैं। मेरे सादिक इमाम ने फरमाया लोग ऐसे ही कहते हैं, उनको इल्म ही नहीं कि ये वो दो दरिया जो लोगों की तहारत का सबब बनते हैं। एक मेरी जद अली इब्ने अबी तालिब है, दूसरी मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा है, जो दरमियान में पड़ता है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मोती हसन है, मरजान हुसैन है। ये दरिया ने अली ज़हर दरिया नाल निस्बत क्यों दी, दरिया नाल निस्बत क्यों दी, दुध नाल क्यों नहीं दी। जागदे नाल मेरी गल हुणे मैं पढ़ गया, दुध नाल क्यों नहीं दी। दुध ताहिर हुंदा है, मुताहर नहीं हुंदा। पानी ताहिर भी है, मुताहर भी है, मुताहर भी है। ये दो दरिया ने, इन्हां दी मुहब्बत दे विच ही रहना जी, इन्हां दी वलायत दे विच ही रहना जी। जे पाकीज़गी चाहते हो ना, पाकीज़गी, क्योंकि इब्तदा साड़ी बड़ी पलीदी नाल हुई है। मैं हुण पढ़िया इब्तदा तो उस गंदे कतरे तो हुई जरा लग जाए तो नमाज नहीं होती। इसका मतलब है नस्बी तहारत हासिल करनी हो तो इन दरियाओं में गर्क होना पड़े। क्या बात है, किसी पलीदी दूर करनी है तेरे दरियावां दे विच गर्क हो जाए। कदी नहीं सोचना मैं गुनाहगार हाँ, नहीं, मुहब्बत दे विच रहो। कदी नहीं सोचना मैं किवें दे काम करना है, ना, रहना इन्हां दी वलायत दे विच, रहना इन्हां दी मुहब्बत दे विच। खुदा दी कसम कुत्ते तो वड्डा पलीत तो कोई ना, वो नजसुल ऐन है कुत्ता, वो विच रुड़दा होवे दरिया दे। दुनिया दी पहले गल करना, दरिया च रुड़दा होवे। मैं एक आदमी ने पूछा, कहने लगा बिल्कुल वुजू करो, गुस्ल करो, क्योंकि ये कुत्ता ये कुत्ता दरिया को पलीद नहीं कर सकता, इसकी हैसियत बहुत कम है। मैं क्या फिर आओ निकलिया जे, फिर मैं निकल गया, फिर मैं पिछा रही की होया, इन्हें हुण ना अपना आप छंडना ही। तुहाडी क्या बात है, पिछा मैं क्या अगे तो सारा बिच सी तो करूड़ियां भी करता सी, तो मैं उत्थे वुजू करता सा। ये बाहर निकलिया तो हुण दे पिछा रही। फरमाया हुण छिट्टां तो भी बची, यदि छिट पली थी, यदि छिट पली थी, यदि छिट। मैं क्या हुण की हो गया, फरमाया दरिया को छोड़ गया है। हाय हाय क्या बात है, जो दरिया को छोड़ जाए उसकी छिट पलीद हुंदी है। बंदा उदों तक ठीक है जदों तक अली दी वलायत च रहे, बतूल दी मुहब्बत च रहे। जेड़ा इहदा दुआ नूं छड्ड जाए ओदी छिट पलीद हो जाए। वाह
میرے عزیز دوستو یہ ہے طہارت جسمانی. ہوں تھوڑا جا وقت میں طہارت نفسی نو دین لگا جی. انہوں ذرا دھیان نال سننا. میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نجم دی ایک آیت پڑھ رہا. گھبرانا نہیں. آیت ایسی ہے پھر آیت ہی ہوتی ہے نا. خالق کائنات فرماندے نے کہ ہاں تم ایسا کرو کہ گناہوں سے بچتے رہو اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو. نہیں صلاح بنتی. اللہ فرماتا ہے گناہوں سے بچتے رہو اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو. اگلی گل رہ گئی تواڈے پاک ہونے والی. تے اللہ فرماتا ہے اِنَّا رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. تمہارا جو اللہ ہے نا وہ بخشش کرنے میں بڑا وسیع ہے. ہائے ہائے بڑا واسع ہے. گھبرانا نہیں. بخشش میں کر دیتا ہوں. گناہگاروں کو بخشنے والا میں ہوں اور وسیع درجے پر بخش سکتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بات طے ہے. کیا ہوا عالم بکم. اسے کچھ بن کے دکھانے کی ضرورت نہیں. وہ تمہیں خوب جانتا ہے. ہائے ہائے دیکھو گناہ تو بچتے رہو برائیاں تو پرہیز کرو. اگر وعدہ کاٹا ہو گیا تو میں بڑی وسیع مغفرت کرنے والا ہوں. گھبرانا نہیں. لیکن اگر مینو وضو شضو کر کے تے کپڑے شپڑے پا کے تے خساب خزو لا کے تے ٹوپی پا کے تے باہر نکل کے مینو بہائے نا بھی میں بڑا متقی ہاں تے اے لوگاں نو دا لگدا ہی مینو نہیں ہوں لگدا ہے. بہت شکریہ. اللہ فرماندا دھیان نہ کیونکہ ہوا عالم بکم. وہ تمہیں خوب جانتا ہے. تھوڑی جی حدت ودی ہے تھوڑی جی گرمی ودی ہے. گھبرانا نہیں. مولا تم جزائے خیر دے. اندر ٹھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ. اندر دا میں ذمہ دار ہوں. باہر تو پھر میرے مولا دا موسم ہے اور دی مرضی ہے. تو سب توجہ فرمانی. اللہ فرماندا ہے اذ انشاءکم من الارض. جب تم زمین پہ اترے تھے نا اس وقت سے تمہیں جانتا. جدو تہاں زمین تے قدم رکھا نا میں ادوں دا تم جان. بلکہ اللہ اگلی گل کیتی ہے تو گھبرانا نہیں. میں تاں آکھیا اللہ فرماندا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے. اس پانی دے قطرے تو بچے دی ایک حالت بنتی ہے جنہوں حالت جنین آندے. میں اس مجلس سے بحث نہیں کرنا چاہتا. اللہ فرماندا تم بطون امہاتکم تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے. میں تو انہوں ادوں دا جاننا. منو تو بن کے بخانا ہے. جیڑے بندے دا نکے ہوندے نک وگدا ہوئے تے جتھے مرضی پیشاب کر دے وہ اما تے ابے نو آکھے مینوں تسی جاندے ہی نہیں. وہ آندے نے جاننے جو کوئی تو ہے. تینوں چھپڑوں کٹ کے اسی لے آندے ساں. تیری نالی چو ہاتھ اسی پیچھا کراندے ساں. اسی نہیں جانتے. وہ جنہ جمعہ ہوئے وہ بڑا جانتے نے تے جڑا ساری کائنات دا خالق ہوئے. سبحان اللہ. آباد و شاد رہو. میرے عزیز دوستو وہ اللہ پہ آندا میں تو انہوں بڑا پرانا جاننا. تے کدوں دا جاننا جدو ماں دے پیٹ تے جوندے سا. ماں دے پیٹ دی گل کرن تو بعد بابا جی میں نے خوف آیا. اللہ فرماتا میرے سامنے متقی بننے کی کوشش نہ کرنا. میں تمہیں جانتا ہوں ماؤں کے پیٹوں سے. فلا تزکوا انفسکم. اب میرے سامنے یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہم متقی ہیں ہم پاک ہیں. مینوں آندے ہو میں تو انہوں ادوں دا جاننا. میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ہوا عالم بمن اتقا. وہی جانتا ہے کہ متقی کون ہے. وہی جانتا ہے کہ تقوی کس کے پاس ہے. اسی تو دے سامنے دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ساڑھے نفس پاک نے. پھر رکھا اسی دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ساڑھے نفس پاک نے. اور مصطفیٰ اللہ فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. محمد میرے حجی تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے ہے. جنہوں پچھلی تقریر ہونے تک دی یاد ہے میں دیکھنے لگا کنوں یاد. ہمارے بھی نفس ہیں نبی کا بھی نفس ہے. ہمارے نفسوں میں اور نبی کے نفس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دو پانیوں میں فرق ہے. میرا خیال ہے میں فائدہ اٹھا لیا پچھلی تقریر کو. جس طرح ایک پانی پاک ہونے کے لیے آتا ہے دوسرا پاک کرنے کے لیے آتا ہے. ہمارے نفس پاک ہونے کے لیے آئے ہیں. ہاں نبی کا نفس پاک کرنے کے لیے ہے. وہ پانی برابر ہے نہیں بولو نہیں. اور یہ نفس ہمارے اور نبی کا نفس برابر ہے نہیں. ایدہ مطلب ہے وہ پانی اور ہے آنے والا پانی اور ہے.
اور اسی طرح ہمارے نفس اور ہیں اور نبی کا نفس. حضرات ضروری اعلان سنیے، جب ہمارے نفسوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے، ہمارے نفس پاک ہونے آتے ہیں، نبی نفسوں کو پاک کرنے آتا ہے. علی کی برابری کرانے اور کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا، اس کی برابری کائنات میں ملے گی نہیں. کائنات میں صرف میرا پیر علی ہے، جسے مبالے میں لے جا کے محمد نے کہا تھا انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے. صدقے جاواں، صدقے جاواں، کمال انداز نہ سماعت فرمایا. شکریہ، کیا بات ہے. ایک آیت اور پڑھنا جی. صدقے جاواں، آباد رہو. قرآن فہمی دا ذوق رکھنے والے ہو، میں سلام پیش کروں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایتمع کل امر منہم ان یدخل جنت نعیم. اللہ فرماتا ہے کیا یہ بندے طمع کرتے ہیں جنت کا، یہ لالچ کرتے ہیں نعمتوں والی جنت کا. سیب اتھے ہونگے تے، انار اتھے ہونگے تے، بیر اتھے ہونگے تے، دودھ اتھے ہوئے گا تے، شراب دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، دودھ دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، شہد دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، سونے دیاں منجیاں ہونگیاں تے، پیچھے تکیے، ساریاں گلا قرآن چو پہ پڑھنا، پیچھے تکیے ہونگے تے، ویلے بندے بہ کے کھان گے، کم شام کوئی نہ کرنگے، جے بھی کوئی نہیں ہونی، کم شام تے ہونا کوئی نہیں، صرف اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے تے بیبیاں بھی خدمتگار ہونیاں نے. میں حیران سا بھی ایڈا ویلا بندہ تے ایڈی موج، او میں صاحب لایا ہے جڑا ویلیاں نو موج کرائے نا، وہ صرف حسین ہی بنے ہیں. اے جاگیر حسین جی ایسا ہوئے گا، امام حسین کی جاگیر تو بعد ایسا بہت شکریہ قبلہ ہو ہی نہیں سکتا. ویلے بندے موجاں، بندیاں دیاں راڑاں ڈگیاں نے، جنت دے سیب ہوئے، اور جنت دے انار ہوئے، اور جنت دے کیلے ہوئے، اور منجیاں تے گلیاں تے موجاں ہی موجاں، جدو راڑاں پوریاں ڈگیاں نے. اللہ فرماتا ہے ایتمع کل امر منہم، یہ طمع کرتے ہیں. یہ میں کہ اللہ پاک ایسا وضو کیتا ہے، اللہ پاک ایسا غسل کیتا ہے، اللہ پاک اسی اس پاک جگہ تے جان واسطے تیار. اللہ جڑی گل کیتی ہے مت وج گئی. اللہ فرماتا ہے کلا، کبھی بھی نہ. کیوں؟ جڑے طمع پہ کرتے ہو جنت دا، ان خلقناہم مما یعلمون، یہ جانتے ہیں کہ کس شے سے پیدا ہوئے ہیں. کیا بات ہے، یہ جانتے ہیں. اور اپنا میٹیریل تو ویل جنت 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 نو کی سمجھنا تو ایتھے میں گھبرایا. میں کیا اللہ اس گندے قطرے نال میں نو پیدا کیتا تے جنت نو پاک بنایا تے پھر سانو بکھائی ہے روحانیت نال تے جدو مسکینہ دیاں راڑاں ڈگیاں نے تے پھر آنا پیدا کا دے نال ہوئے ہو. اللہ نال پہ گل کرنا تو نہیں گھبرانا. میں کہا پہلا تو پلیدی نال پیدا کیتا تے جب پیدا ہو گئے ہاں تے جنت نو پاک بنایا. جنہیں اسی پلید پیدا ہوئے ہیں اوڈی تو جنت پاک بنائیے. اگو سردار بھی ہوتے پاک بنائے نے، جنہیں مردان دے سردار نے وہ بھی کمال دے پاک، تے جنہیں مستوران دی سردار نے وہ بھی کمال دی پاک. اتھے ہوں ساڑھا دل کردہ جانتے تھے اگوں آج چھڑی جمعے کا دے نارو روگو تو سی جمعن نو اسی مرضی نہ رہیں جی جمعے تو اس طرح پیدا کیتا تو اسی پیدا ہو گیا. اللہ فرمایا تو تے گھبرائی گئے. میں جی گھبراواں نہ جی، پہلے تساں پیدا پلیدی نال کیتا ہے تے جنت پاک بنا چھڑیے. سانو آنے نمازاں پڑھ تے جاؤ جنت، روزے رکھو تے جاؤ جنت، حج کرو. پوری کوشش پہ کر رہے ہیں تے اگوں تو یا تے آندو تہاڈی نماز ناقص ہے، تہاڈا روزہ ناقص ہے، تہاڈا حج ناقص ہے. اسی حج صحیح کر دے، اسی روزہ صحیح کر دے، اسی نماز صحیح کر دے. جڑا کم تو آکھے ہے پہ جمعے کا دے نالوں وہ ساڈے کو صحیح ہوندا ہی نہیں. اسی مطلب ہے وہ اسی کریے کی پیدا وہ دے نال ہوئے ہیں تو دے نال ہی ہوئے ہیں. ہن کریے کی ایتھے پھر بڑا مہربانی کیتی سی. فرماندے نے فکر نہ کر، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، ہاں رب المشارق کی قسم، رب المغارب کی قسم، ان لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، ہم نا اس پلیدی کو نا بدل کے طہارت بھی کر سکتے ہیں. ہاں ہم اس پلیدی کو بدل کے پاکیزگی بھی کر سکتے ہیں. ہم پلیدوں کو پاک کر کے جنت میں بھیج سکتے ہیں. میں کہ اللہ پاک مہربانی کر کے ذرا وہ طریقہ دسو. بندے ہن تیار نے، پیدا سانو تو دے نال ہی کیتا ہے.
جانا چاہنے ہیں جنت جڑے بندے تیسرے دن میرا موضوع سن رہے ہیں انہوں نے میں مطمئن کروں گا انشاءاللہ. اللہ پاک فرماتا جانا جی جانا ہے. فرمایا اس پلیدی نو پاک کر دیا گا. فرمایا کیویں؟ اللہ فرماتا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ. محمد کی اطاعت کرو میں بدل کے پاک کر دوں. صدقے جاواں تسی پیغمبر دی اطاعت کرو میں تواڈی پلیدی نو پاکیزگی چ بدل دیاں. جڑا ایک رحم اس ہور کیتا ہے میرا خیال ہے پڑھی دیاں اودے تے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. لگدا تے زیادہ ہے اج تھوڑا لانا. اللہ فرمایا کی یاد کرو گے؟ دیگ پکدی ہوئے تے بھکھا ویندا ہوئے آندا کدی تے پکے گی کدی تے پکے گی. وہ پکا کے تھلے لان تے آندا کدوں ونڈنی جی؟ وہ آدھے نے سال. ہاں سال ہے. ہوں جیوں بالن شروع ہویا ادوں کا پہ پہنتا پکتی گئی انہوں آدھے نے جا اتوں بالن لیا وہ بھی لے آتا ہے. جا اتوں پانی لایا وہ بھی لے آتا ہے. ادھر کھلو منجی رکھ جو ہوا پہ وہ بھی وہ سارے کام کرتا رہا تو آخر وہ ٹکر وہ واسطے کرتا نا بھی لبے گی. جہے ویل لا کے بندہ تھلے رکھے وہ کام سارے اس کیتے ہوں جہے وہ نہ آکھے نے تو دیگ لا کے تھلے رکھی تو دھیان نال سنیا تو گل اتنے مک جائے گی. وہ تھلے لان تو ٹھنڈی ہوے تھوڑی جہی تے وہ آکھے جناب علی وہ کدوں ونڈنی جے وہ دیا پیرا تھلے زمین نکل جائے گی جی. وہ آکھن اساں ویچ چھڑی. تساں غور نہیں فرمایا اساں دیگ ویچ چھڑی. وہ آکھے گا اللہ دے بندے جو ویچ چھڑ نہیں سکتے تے میرے کو کام کیوں کرا میں انہیں کام کیتے نے تو انہیں اگے ویچ چھڑی جے تے جنہ اگے ویچی جے کھورے تساں کیڑے پا ویچیے وہ اگوں ہڑ کے ریٹ نہ دیندے نے. وہ مسکرا کے ویچن والا آکھے وہ ویچن والی گل میں پیا کرنا میری انہاں دی گل ہے. انہاں جڑی خریدی ہے نا انہاں اگوں ونڈنی ہے ویچنی نے. صدقہ جاواں آباد رہو. اوے سوکھا ہو گیا ہے انہاں اگے چوری کار جنہ خریدی ہے انہاں اگے چوری کار جنہ خریدی ہے. اللہ فرمایا جنت دے انار آہا جنت دے سیب آہا دودھ دی نہر کمال ہو گیا. شہد دی نہر ختم ہو گئی ہے. شراب دی نہر اخیر ہو گئی ہے. جدو بندیاں دیاں راڑاں ڈگیاں نے اللہ فرمایا پڑھو نماز انہاں کہ جی پڑھنے ہیں رکھو روزہ جی رکھنے ہیں کرو حج جی کرنے ہیں. جیڑے ویلے پوری طرح بندے تیار ہوئے نا چلیں گے جی چلیں گے. اللہ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے. تو غور فرمایا ہم نے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے. خاص ایمان والوں کے سامنے بیچی ہے. کیسے؟ بِأَنَّ لَهُمْ کیسے بیچی ہے؟ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. ہون لطف آئے گا جنہیں ساری تقریر سنی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت دے کے ان کے نفس خرید لیے ہیں. وہ کیسے پاکیزہ نفس ہے جو جنت کے مقابلے میں آئے. جنت پاک ہے. بولو بولو جلدی جلدی بولو یار پاک ہے. ایسا علاقے دیا مولویاں کی دسیا کنے گھنٹے پاک رہی دی ہر ویلے پاک ہے. مہربانی ہوگا میرا کم تو ہی سارے چپ رہو. ایک دوست ہی کافی ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے انہوں نے فرمایا ہر ویلے پاک. اللہ سودا کیتا برابر دا نفساں دا بھی تے مال دا بھی. تواڈے نفس میرے کول تواڈیاں جاناں میرے کول تواڈا مال میرے کول میری جنت تواڈے کول. میں کہ اللہ سودا کر کے تے بندہ فارغ ہو جانا. فرمایا خبردار کل بھی مالک میں سا آج بھی مالک میں. ہر شے تے میں قدرت رکھنا. ویچ کے میں بے اختیار نہیں ہو گیا. تو میں کیا یہ کیوں آکھیا میں بیچی ہے؟ فرمایا بیچن والی گل تاں کیتی ہے تاکہ تینوں سمجھ آوے منگنی کنہ کولو. ہائے ہائے وہ بھی میرے انہاں دے مال بھی میرے شکریہ کہ انہاں دے نفس بھی میرے انہاں دیاں جاناں بھی میریاں میں انہاں دا او میرے انہاں کے میں بیچی ہے جڑے ہر ویلے پاک. جنت ہر ویلے پاک ہر ویلے پاک. لاؤ بھائی دنیا لب لوے جنت ہر ویلے پاک ہے تے برابر دا سودا ہویا ہے. اللہ دی کائنات چو گھر 10 قرآن تے ہاتھ رکھ کے جڑا سارا گھر ہر ویلے پاک. تہاڈی کیا بات ہے جی. ایک ہی گھر ہے جہاں مسجد نبوی دروازہ کھولتا ہے وہ گھر علی ابن ابی طالب. اللہ فرمایا ہر ویلے مسجد جا بھی سکتے ہو تے آ بھی سکتے ہو تاکہ کائنات کو پتہ چلے
جس طرح ہر وقت جنت پاک ہے اسی طرح زہرا کا گھر پاک ہے۔ ہن پتہ لگے جنت دے وارث سارے اس گھر چوں کیوں نے؟ جنت دے نوجواناں دے سردار بھی اسے گھر وچ، جنت دیاں بیبیاں دی سردار بھی اسے گھر وچ، تے سرداراں دا سردار بھی اسے گھر وچ۔ اے دا مطلب ہے اے او گھر ہے جڑا جنت دی طرح پا کے انہاں کیتا جی اللہ نال سودا۔ اسی ایک دفعہ پرانے زمانے داتا صاحب گئے، اوتھے ایک بندہ دیگ پہ بنتا سی تے خرید کے پہ بنتا سی۔ سارے کو تے خریدی نہیں سی جاندی، کچھ بندے ہوندے نے جڑے خرید کے بنتے ہیں۔ وہ بنتا سی پیا، سائی بندے نو کلیا، وہ گیا، وہ ہاتھ منہ انج کر کے کہنے لگا لیاؤ جی چوڑ، دھیان نال ویکھیا تے واپس آ گیا۔ میں کی آ عبد الستار دا نام سی، فوت ہو گئے۔ میں آ گیا پاس ستار، اس آخیا میں نہیں، تھی آپ لے۔ میں ہویا کی؟ اس آخیا تھی آپ لے آؤ۔ میں کیا لڑیا ہی نہیں، گال کڈی سو نہیں، انکار کیتا سو نہیں، تو میں تو لے گیا۔ وہ بڑا سی ذرا چھوٹے سن، آندا میں نہیں جانا، میں پر آ گیا۔ میں گل کی ہے؟ آئے ہائے، اس آخیا جڑا بنتا نہ پیا میں تے ابے نال لڑیا۔ سب کے آ جڑا بنتا نہ پیا میں تے ابے نال لڑیا۔ یہ مطلب ہے بندے کئی بار اس واسطے نہیں منگتے کہ میں تے ابے نال لڑے ہاں۔ ہن پتہ لگا جے لوگ علی دے سامنے چوری کیوں نہیں کرتے؟ ہائے ہائے، لوگ حسنین دے سامنے چوری کیوں نہیں کرتے؟ وہ ڈرتا اس گل تو سی کہ متے ونڈن والا آکھے تینوں زردہ چنگا لگتا ہے تے میرا ابا چنگا نہیں لگتا۔ اندروں بندیاں نوں شک پہ گیا ہے، متے علی آکھے تینوں جنت دیاں حوراں چنگیاں لگدیاں نے تے میرا پیو چنگا نہیں لگتا۔ ترلے نال لینا ہو رہے، ترلے نال لینا ہو رہے، سودے نال لینا ہو رہے۔ انہاں سودا کیتا جی، میں پیانا انہاں سودا کیتا جی۔ تو سامنے چنگا سودا کیتا شبیر دی پھوڑی تے بیٹھ کے۔ آخر کوئی تے دا وزانہ ملنا نا۔ کائنات دے جننے سوداگر گزرے نے، میرے اون تک بچہ گل کر رہا سی بالکل کہ کوئی شک و شبہ نہیں، سودا ہی سارا ہو رہا ہے۔ نماز بھی سودا ہے، ساری عبادت بھی سودا ہے۔ اسی وہ کئی شامہ منگنے ہیں، ایک نماز پڑھنے تے 20 دعاواں کرنے۔ کائنات دا ہر سوداگر شاید لیندا سستی ہے تے دیندا مہنگی۔ کی سنے؟ لوگ شاید لیندے سستی تے دیندے مہنگی۔ کائنات دا ہر سوداگر پتہ نہیں ہے بہن پراواں کیویں دا سودا کیتا، انہاں خریدی مہنگی، واہ واہ، انہاں خریدی مہنگی دینی سستی چڑی ہے کہ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر شد۔ کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر۔ انہاں پہن پراواں میرا خیال ہے کہ صرف عد بی بی پاک دا میرا یقین ہے، بلکہ زمین چد نہیں، بی بی پاک دا سارے سودے وچ عد۔ بی بی آکھیا ویر میرا ہر تھان تے عد رکھیں، تو مرداں چ ونڈدا رہی، میں مستوراں چ ونڈدی رہاں۔ سودے بڑے بڑے مہنگے نے، جڑا اج مینوں روایت دا حکم ہوئے میں وہ روایت اج پڑھ دینا۔ سودے بڑے بڑے مہنگے ہوئے نے۔ ایمبولینس وچ لاش آوے نا، اللہ نہ کرے کسے بہن تے بھرا دی، کسے ماں دے پتر دی، ایمبولینس دا دروازہ نہیں کھلن دیندیاں پینا، اتے ڈگ پیندیاں، ہے نا؟ ماں دروازہ نہیں کھلن، بہن دروازہ، پھر لوگ آندے نے بہن جی پیچھے تو دروازہ تو کھلو، دروازہ کھلے لاش باہر آوے، کوئی سارا سار نو پھڑ کے روندی، کوئی ہاتھ چم چم روندی، کوئی پیر چم چم روندی، کوئی پہلو تے بوسے دیندی، کوئی گل نال لگدی۔ تصور کرو تو میں روایت پڑھا، جتھے لاش آوے اتھے انج ہوندا ہے۔ اگر کسی ایمبولینس جس صرف سار آ جائے، میں کی پڑھیا ہے چند بندے میرے نال ملے، میں پیانا لاش نہ آوے، صرف کٹیا سار آ جائے۔ بھیناں دی حالت دا کوئی اندازہ تو ہوندا پیا، ماں دی حالت دا اندازہ ہوندا پیا۔ جدھر رہائیاں ہوئیاں نے نا شام چوں، تے حضرت سجاد آ کے دسیا پھوپھی اے ڈر گیا ہے بغاوت تو، سانو شرطاں نال پہ چھڑدا ہے۔ بی بی آکھیا وکھرا مکان ملے،
میرے رون تے پابندی کوئی نہ ہوئے، اس شہر چ اعلان ہوئے کہ جڑیاں باغی دیاں دے سننا وہ نمازی منوا کے واپس جا رہے۔ ایک جمے غفیر جی میں مینوں تا حد نظر بندے پہ آؤندے نے نظر، انج بی بی دے سامنے شام دے اس گھر وچ جڑا ملیا سی رون واسطے، انج سامنے بیبیاں شام دیاں کٹھیاں ہو گئیاں تے بی بی پاک حضرت فضا نو آکھیا اماں مینوں اٹھا۔ کنیاں بندیاں دی ہائے میرے تک آئی ہے، سید ہو غیر سید ہو عزادار ہو، میں کی آکھیا بی بی کی آکھیا مینوں اٹھا۔ میرے سامنے قرآن ہے، میں کوئی گل ایسی مبالغے والی نہیں کرتا جدنا صرف تمہیں دل نو دکھی کرا، میں مجبور ہاں، ظالم دا وکیل بھی نہیں بن سکتا، پردہ نہیں پا سکتا۔ زہرا دی تھی اس واقعہ کربلا تو بعد اٹھ دی بھی سہارے نال سی، میں ظاہر گل کر رہا بہن دی بھی سہارے نال سن، کیوں وہ میرا خیال ہے تمہیں نا مشکل ہے کوئی برداشت کرے، اینا ماریا سی مسلمانہ رسول کی۔ بی بی پاک دا سر مبارک گردن مبارک اے جگہ کانڈ زخمی سی، فرما دے میں نے اٹھا کے دروازے تک لے آندہ نے۔ آج بی بی نے بیبیاں نو ویکھیا، بی بی فرما دیئے شام دیاں بیبیاں ہائے کہ دی آئی ہے میرے تک، شام دیاں ہاں جی، تھلے منہ کر کے کھڑیاں سن۔ بی بی فرمایا تو اڈے بچ او بھی کھلوتیاں نے جڑیاں پہچان کے میں نو مار دیاں رہی، وہ بھی بی بی میرے سامنے نے جس رباب نو پتھر مارے ہیں، وہ بھی بی بی میرے سامنے جس میری پرجائیاں نو پتھر مارے ہیں، وہ بھی میرے سامنے جس میرے ویر دے سر نو پتھر مارے ہیں۔ میں کسی نو انگلی کر کے بدنام نہیں کرنا چاہتی، میں کریمہ دیتی ہیں، وہ بھی کھلوتیاں ہوں جڑیاں میرے ویراں نو یزید تو چھپ چھپ کے روندیاں رہی۔ لو جی اپنی عزاداری دا ذرا جملہ سن لو کہ کتنا ادا اجر ہے۔ بی بی فرمایا تانوں ایک گل دساں، جڑیاں یزید دے ظالم دے چھپ چھپ کے میرے ویراں نو اندر بہ کے روندیاں رہیاں نا، زہرا دی تھی نے آنج ہاتھ اٹھا کے فرمایا میں تہاڈا شکریہ ادا کردا، جڑا انہاں نو لکدے روے اوے او دا شکریہ ادا کردے نے تے جڑے تیاں لے کے چنگجیاں تے بیٹھے آئے۔ پتہ نہیں اہل بیت دی نظر تہاڈا قبول کی مقام ہے۔ دوجی گل بی بی نے فرمایا جڑیاں سنجھان کے مار دیاں رہیاں، ایتھے میں تانوں مذمت لعنت واسطے نہیں سدیا کہ میں آکھاں تو نہیں، میں اشارہ کر کے بدنام نہیں کرنا چاہتی، اے تیری جتی تو تاں تیاں دے پردے وارا۔ بی بی فرمانی ہے تانوں صرف اس واسطے بلایا ہے جدی حسرت رہ گئی ہے نا پتھر مارن دی، او مار لو میں مدینے تو چلا۔ صدقے بھائی صدقے عزادارو جی میں تساں استقبال کیتا ہے، ہن میں وہ روایت پڑھ دینا، بازار بچ بندے صندوق ہے صدقے، بازار چ بندے صندوق چک کے کھڑے ہو گئے لائن چ، انہاں چ سار اما سارا فرمایا میں دروازے دے اندر کھلونی ہے تو باہر کھلو، ایک ایک سار مینوں دیندا جا۔ برامدے چ بیٹھیاں نے لٹیاں پٹیاں، ماواں بھیناں پھوپھیاں خالہ چاچیاں، جدا سارا آئے گا میں وہ وار سال دیا گا۔ پہلا بندہ گلی چ بیٹھا سر تے صندوق سی، دوجے بندے تالا کھولیا، آنج اس ٹاپا کھولیا، ایتھوں شروع ہوندی ہے روایت۔ پھسے توڑے دل نے محرم 10 دے قریب جا رہا ہوں، زیادہ دکھی نہیں کرتا لیکن دکھی ہونا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ جہاں صندوق پہلا کھلیا نا، پتہ نہیں قدرت ہے، انہاں دی ترتیب ہے، کسی دا وچ عمل دخل ہے یا نہیں۔ صندوق ایک سی تے سار دو سا، جدی آئے میرے تک آئی ہے آباد روز، کچھ بندے 20% سمجھ گئے نے سار کے نہ، کیا بات ہے، صندوق ایک سار دو، میں پڑھ دینا کدھر سن، فرمایا پھپھی دووے ہاتھ کرو، میری مظلومہ سین نے دووے ہاتھ کیتے، پتہ نہیں آسمان کیوں نہیں ڈگ پیا، حضرت سجاد نے آن دا سار ایس ہاتھ دے رکھیا، محمد دا سر دوجے ہاتھ دے رکھیا، ایڈی خدور بہادر کائنات تے کوئی نہیں۔ آج بی بی نا آج دعا پتران دے کٹے سر وے کے فرما دیئے میں ماں ہو کے تو اٹھا شکریہ ادا کر۔ تو سا جنگل چھ نانکیاں دی بھی لاج رکھ دی، دادکیاں دی بھی لاج رکھ دی، میں راضی جے میں میرے پردیسی بچیوں۔ اینا کہہ کے بی بی فرمایا اماں ہون میں نو سہارا دے، میرے کو کھلوتا نہیں جان، مزاق کے پتران دے سارے تاج پڑھنے۔
बीबी जमीन ते बह गई ते अगला जुमला डड है, मैनू माफ करे जी। बह के बंदा झोली च कोई शह रखे ते पिछे ढोल आंदा लांदा। बीबी ते वक्त ऐसी कि बीबी ढोल नहीं सन ला सकती। हाय हाय आखण वाले कभी न रो। हाँ हाँ बीबी ढोल ला सदके जावा बह नहीं सन सकते। बीबी नहायत मुश्किल नाल इंज करके दोवे सर रख के बैठे ने ते फरमाते ने सज्जाद मैं बैठी बैठी तेरे को सर लेनी हाँ ते अगे बीबियां नूं देनी है, तू मैनू वारी वारी देंदा जा। 3 साल पढ़ना होना, चौथा उदों पढ़ना जदों मैं वेखां भी पढ़ना चाहिए। 3 पढ़। पहला सर संदूक चों कढ़ के ज़हरा दे पोतरे ने अली दी धी दे हत्थां ते रखिया। 5 सर आउण दी देर है, बीबी बरामदे अल वेख के फरमाया उम्मे फरवा। शिया हो जिन्होंने नहीं पता लगा कि सारा है। मैं गल की है, तुसी रोए हो ना, हुण तुसी जरा दसो कि सार है। मैं रोना चाहता है। आंदे ने जनाबे कासिम ना उते चकवार में पढ़िया, उत्ते कासिम भी बंदे दे मुंह चों निकला निकलिया। मैं क्या कोई बंदा दसे कि सर सी, उस आंज किया आंज। मैं क्या हौसले दसो, आंदा शेरों वाले दा है कटिया सर जो बीबी के हाथों से आया। 11 वैन मैं किताब चो पढ़े ने, किन्ने 11 एक पढ़ा काफी हो जाएगा। आज वेख के ना पुत्र का चेहरा बीबी उम्मे फरवा ने फरमाया कासिम अजय मैं जिंदा, अजय मैं जिउनी हुए मेरा जन्म, मैनू मौत नहीं आई वे मेरा परदेसी बचना सदके। जेड़े को आखिरी सर वास्ते तैयारी च बैठे हो कि उदों शायद आंसू आ जाए। मैं दूजा सर पढ़। अगर कोई अहले सुन्नत बैठा हो, तुसी शिया हो, तुहानू पता लग गया कि हजरत कासिम दा सर। अगर सुन्नी बैठा हो मेरा दोस्त, वो भी समझ जाएगा जो सर मैं पढ़न लगा, भावें पहले दिन मजलिस आए। हालां मजलिसां च आइए तो पता लगता उम्मे फरवा कौन है, कासिम कौन है, सेरिया वाला कौन है, तुहानू तो पता। जो हुण पढ़न लगा ना अहले सुन्नत भी समझ जाए। वो सर कढ़िया ना मेरे मौला ने संदूक चों, वो बीबी पाक दे हत्थां ते रखिया है ते अहले सुन्नत दोस्तों वो सर बीबी ज़ैनब दे हत्थां दे अंदर ही छुप गया। मेरा ख्याल है कोई अहले सुन्नत यार क्या बात है थोड़े समझ में, क्यों छुप गए? छोटा सी किदा सर सी, बाबुल हवा जली असगर था। बीबी हत्थां नूं अंजे वेख के आख्या रबाब आ जा। जब माँ आई है ना करीब, मैं 40 तो 45 मिनट आए सदके जावा, आए सदके जावा, हाथ पड़ना मजलिस हो गई, मातम हो गया। हुण सिर्फ रवायत नूं बाबा जी मुकम्मल करना। मातम तो बाद केड़ी मजलिस हुंदी है, मातम ते मजलिस मुक जाती है। मैं रवायत मुकम्मल करने वास्ते मैं 40 तो 45 मिनट तकरीबन कला रोंदा रहा। गोंदल मरूम होंगे सन ना सक, और अजे जिंदा सन जो मैं रवायत पढ़ी उन्होंने नाल मैं रल के मुहर्रम पर पढ़ देना। पहली रात पढ़ी 40 तो 45 मिनट कला रोंदा रहा। क्यों? मैं पढ़िया बीबी दे हत्थां ते सारा आया ना बीबी रबाब। कोई वैन करना सी, वैन कुछ आखना सी ना मेरा बेटा नहीं। फरमाते ने बीबी कुछ कहने तो पहला 3 बारी मुँह छू। हजरत अली असगर दे खुश कोटा थे 1 बारी 2 बारी 3 बारी बोसा दे के हुण वैन कीता ने। बड़ा वैन 2 वैन ने ना काबरे बर्दाश्त ने। पहला वैन करके बीबी फरमांदी असगर एडे एडे भी कदी कल्ले सुते ने, मैनू नींदर नहीं आउंदी वे मेरा बचड़ा। दूजा वैन औखा है, दुआवां ज़हन च रख लो, मैं भी रख ली है। दुआवां ज़हन च रखो, कबूलियत दा वेला जे किबला अज वेख वेख के ना वेख वेख के पुत्र नूं ते बीबी रबाब ने दूजा वैन के फरमाया असगर बेटा, अज कीता ने असगर बेटा सकीना भी मर गई है जेड़ी मेरे नाल रल के तेरे वैन करदी सी। तेरे सड़े झूले के सामने असी दोवें बैठियां सां। मेरी वैन करने वाली संगतन भी दुनिया छड़ गई है। इत्थे रख के सर बीबी बरामदे च बह गई। बहादुर है वो बंदा जिहड़ा अगला सर सुने तो उसकी मजलिस मुकम्मल ना होवे।
صدقے کدی نہ روو کسے غم وچ۔ اگے حضرت سجاد نے ایک سر بی بی دے ہاتھاں تے رکھیا تے بی بی فرمایا ام کلثوم آ جا، اے میری اماں دی جائی، اے میرے پیو دی تھی۔ چپ تاں کیتے ہو، بی بی بے اولاد ہے نا، بی بی دی اولاد نہیں نا، کتاباں لکھ دیاں کدا سار ہوئے گا میں دسنا، یا بی بی دس دی میرا تے پتر ہی کوئی نہیں، بی بی سدیا وڈی نے، چھوٹی بی بی آ گئی، بی بی زینب دے قریب حضرت ام کلثوم آ کے فرماندے نے بسم اللہ، قیامت دا ویڑا سی، زمین پھٹ جاندی، آسمان ڈگ پیندا، اوکھا ویڑا سی جدو جناب زینب نے حضرت عباس دا سر حضرت ام کلثوم دے ہاتھاں تے رکھیا تے رو کے بی بی فرماندی ہے جان لگا آندا سی پاویں بیٹا سمجھ لے، پاویں بھرا سمجھ لے، مینوں اجازت دے۔ بی بی نے جڑا کم کیتا میرا خیر ایتھے مکانا، بی بی نے سارا ایتھے کیتا، پھر ایتھے کیتا، پھر ایتھے کیتا، اے ایتھے سارے بندے ایتھے کر کے اپنا سر تھلے کر کے حضرت عباس دا سر ایتھے رکھ کے بی بی ام کلثوم فرماندے نے عباس ذرا ویکھا اج نہ بھیڑا واسطے بازار خالی کراندا سا، نس نس کے آندا سا نہیں جا پردہ کرو میری مرشد زادیاں آ رہی نے، غور نال ویکھ سانو نیزیاں نال ٹوریا نے۔ وما علینا الا البلاغ۔